اتنا بڑا فتنہ ہے یہ، لیکن اس پر بھی پابندی نہیں لگائی، یہ بھی آزاد ہے۔ یہ گوبر شاہی جب مرا، آپ کے حیدرآباد میں اس کی لاش آئی، ہزاروں آدمی نے دیکھا، اتنی بدبو آ رہی تھی اس سے، اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اس پہ اسپرے کر رہے تھے دبا کے، اور زبان اس کی اتنی باہر نکلی ہوئی تھی، زبان کتنی نکلی ہوئی تھی، اتنی زبان اس کی باہر نکلی ہوئی تھی، اور اسپرے دبا، یہ کہتا تھا میں مہدی ہوں، مہدی، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ، اور پھر تو خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ امریکہ بھاگا اور یہاں سے ٹنڈ و آدم سے جب اس پر کیس داخل ہوا اور اس کو سزائے موت ہوئی تو یہ امریکہ بھاگا، وہاں یہ مرا، بعض کہتے ہیں اٹیک ہوا، بعض کہتے ہیں نمونیا ہوا، جو بھی ہوا خبیث مر گیا۔ ہمارا کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے عقائد و نظریات پر چلتے ہیں اور اس کو اپنا پیر مانتے ہیں، ان کی آخرت بچ جائے اور وہ جہنم واصل ہونے سے بچ جائے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے، کیا تم ادھر ادھر پیغام بھجوا رہے ہو کہ ہم قاری صاحب سے معافی مانگتے ہیں اور قاری صاحب کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں؟ تم مجھے اپنا بڑا مت سمجھو، تم نے جس کو اپنا بڑا سمجھا ہے اس سے توبہ کرو، تم نے جس کو اپنا بڑا سمجھا ہے اس سے توبہ کرو۔ مجھے 10 گالیاں دے دو میں برداشت کروں گا، لیکن جہاں بات آئے گی ختم نبوت کی، جہاں بات آئے گی پیغمبر کی ذات کی، دین کی، اسلام کی، قرآن کی بات آئے گی، تو وہاں پھر ہم میدان میں آئیں گے، بولیں گے اور اس کے لیے ہر راستہ اختیار کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گوبر شاہی کی لاش جب حیدرآباد میں آئی تو اس سے بدبو آ رہی تھی، اس کو اس دبا کے اسپرے کر رہے تھے اور اس کی زبان اتنی باہر آئی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے میں نے آپ کو کہا کہ میں ابھی کتابوں کے حوالے میں صرف بتاؤں گا، کتابوں کے نام بھی نہیں بتاؤں گا۔ کوئی آئے گوبر شاہی کا، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آئے، میرے سامنے بیٹھے، مجھ سے بات کرے، انشاءاللہ العزیز اگر اس کو اس کے گھر تک نہیں پہنچایا اور اس کے باطل اور کفر کو واضح نہیں کیا تو پھر میں نے پہلے بھی کہا ہے جو سزا دی جائے مجھے دیں گے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے وہاں گوبر شاہی نے کیا کرا؟ یہ فریب کرتے ہیں اسی طریقے سے، وہاں کہا یہ وہ وہاں ساز کے ساتھ ذکر کراتا تھا۔ ساز کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ ساز سمجھتے ہو یا نہیں؟ ساز موسیقی سمجھتے ہو؟ میں کیا کروں، میں بھی پلاسٹک کے گڈوں میں بیٹھا ہوں، تو ساز کے ساتھ وہ ذکر کراتا، اس میں عیسائی بھی ہوتے، یہودی بھی ہوتے، کرسچن بھی ہوتے، ہندو بھی ہوتے، سکھ بھی ہوتے۔ تو پھر اس نے کرا کیا؟ پھر یہ کرا کہ اس نے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ اب کلمہ پڑھا رہا ہے، کلمہ اس کو خود بھی نہیں آتا تھا صحیح، اس طرح کلمہ ہمارے مسلمانوں کو بہت سو الحمدللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، صحیح کلمہ نہیں آتا ہے۔ 10 آدمیوں سے پوچھ لو، 2-3 کو اگر صحیح آئے گا، باقی غلط ہی پڑے گا۔ تو کہتے ہیں سیکھو، سیکھتے بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کلمہ، تو اب عیسائی کو کہا کلمہ پڑھو، تو عیسائی کو کلمہ کس نے سکھایا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کلمہ پڑھا رہا ہے۔ اور یہودیوں کو کہنے لگا تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں سے کہا کہ تم کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ یار. ٹھیک ہے, تو اب دہریہ جو رہ گئے وہ کیا پڑھیں گے؟ وہ تو کسی کو نہیں مانتے. دہریت جو رہ گئے اب ان کو وہ کیا پڑھیں؟ وہ تو کسی کو نہیں مانتے, نہ نبی کو نہ اللہ کو. وہ تو کہہ رہے ہیں ساری دنیا خود ہی خود چل رہی ہے. انہوں نے کہا ہم کیا پڑھیں؟ انہوں نے کہا ہم کیا پڑھیں؟ بلکہ ایک صحابی نے سوال بھی کیا, میں بھی آتا ہوں اس طرح. کہا ہم کیا پڑھیں؟ کہا تم یہ پڑھو لا الہ الا اللہ ریاض رسول اللہ. اب سمجھے, یہ اس طرح گھوم پھر کے آیا ہے. رسول بننے کے لیے, نبوت میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے یوں آیا کہ تم کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ ریاض رسول اللہ. نعوذ باللہ. کیا کہا اس نے؟ لا الہ الا اللہ ریاض رسول اللہ. اس نے پھر گھما پھرا کے یہ ادھر لے کے آیا. میں نے وہ اخبار خود پڑھا, اگرچہ اس بات کو 30 سال ہو گئے, اور میں اس وقت پریس سیکریٹری بھی تھا, اور میرے اخبارات کا بیان بھی بہت سارے آتے تھے. 3 بیان میرے جنگ اخبار میں لگے ہوئے ہوتے تھے. تو اس نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ میں. کہاں؟ امریکہ میں. گم سم ہو کے نہیں بیٹھا کرو یار. تو کہہ رہا میں امریکہ کے ایک ہوٹل میں سو رہا تھا, تو کمرہ روشن ہو گیا اور ایک شخص آئے. تو میں نے کہا بھئی تم کون ہو؟ کہا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. یہاں پر یہ آ گیا عیسیٰ علیہ السلام. پھر یار عجیب بات ہے, اس نے ساری حرکتیں جو کی نا غلام مرزا احمد قادیانی والی حرکتیں. اب اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے. غلام احمد قادیانی نے بھی یہ کہا کہ مجھے حمل ہوا. مجھے کیا ہوا؟ کچھ تو بولو یار. حمل ہوا. وہ یہ بھی کہتے تھے مجھے حیض آتا ہے. مرد کو بھی حیض آتا ہے کیا؟ بابا شبیر مرد کو بھی حیض آتا ہے, اور حیض دکھاتا بھی تھا. وہ پتہ نہیں کیا دکھاتا ہوگا اللہ. اور وہ بھی بڑے بے حکم الو کے پٹھے تھے جو اس کا حیض دیکھتے تھے. وہ کہتا تھا مجھے حمل ہوا, تو میں سے میں پیدا ہوا, میں سے میں ہی پیدا ہوا. پھر اس نے عیسیٰ بن مریم کا اس نے اعلان کیا کہ میں عیسیٰ ہوں. مہدی کا اس نے اعلان کیا. مجھے شارٹ کٹ اتنا ٹائم نہیں ہے. اس کو تو ہم بیان کرتے آ رہے ہیں. گوبر شاہی کے پیچھے میں اس لیے لگا ہوں کہ یہاں پر اب کھل کے میدان میں جب آئے ہیں, تو ہم میدان میں ہم بھی کھل کے آئیں گے انشاءاللہ. تم توبہ استغفار کرو, ہمارا تمہارے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ, جہنم میں نہ جاؤ. یہ کیا کہتا ہے گوبر شاہی؟ میں نے کہا بھی میں کتنا کتابوں کے حوالے لاؤں نا, ابھی کتابیں لاؤں گا. کوئی مائی کا لال سامنے آئے تو انشاءاللہ پھر لاؤں گا. یہ کہتا تھا میں ذکر کرتا تھا تو میرے سے کتا پیدا ہو جاتا تھا. کیا پیدا ہوتا تھا؟ بولو تو صحیح یار. بولا مجھ سے کتا پیدا ہو جاتا تھا. میں نے کہا آدمی ہوا خارج کرتا ہے, اتنا زور لگانا پڑتا ہے, پتہ نہیں جب کتا پیدا ہوتا ہوگا اس کا کیا حالت ہوتی ہوگی. تو بار بار کتا پیدا ہوتا تھا. پھر وہ کتا کمزور ہو گیا. پھر بکری پیدا ہونے لگ گئی. پھر بکری پیدا ہوتی تھی. پھر کہتے تھے کہ وہ یہاں میرے ناک کے یہاں نا یہ ساری حرکتیں غلام مرزا احمد قادیانی والی, یہاں میرے ناک میں نا مجھے محسوس ہوتا تھا. یعنی یہ حمل والی بات جو غلام احمد قادیانی کرتا تھا. اچھا پھر کب میں جنگل میں جا رہا تھا, یہ ساری باتیں مفروضات پہ کرتا تھا نا, جھوٹ موٹ گول مول پتہ نہیں کہاں سے کر کے گڑ کے لاتا تھا. بھلا وہاں یہ گدھا مجھے ملا, تو میں نے کہا گدھے کو گدھا ملا. کس کو کیا ملا؟ گدھے کو گدھا ملا. کرم کہتا ہے مجھے گدھا ملا, اور گدھا مجھے دیکھ کے ہنس رہا تھا. میں نے کہا گدھے کو گدھا دیکھ کے ہنستا ہی ہوگا. گدھا یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. کہا گدھا مجھے دیکھ کے ہنس رہا, پھر دیکھ کے ہنسا تو میں میرے قریب ہوا, یا یہ گدھا اس کے قریب ہوا گوبر شاہی. تو بولا مجھے ایسے لگ